محترم سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع صحارا ڈیزرٹ کے اوپر ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ قدرت نے کائنات کے بعض خطوں میں کچھ ایسے سربستہ راز پوشیدہ کر رکھے ہیں جو انسانی نظر سے باہر ہیں۔ وہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان سے بے خبر رہا ہے۔ ان میں ایک صحرا کا لک و دک ریگستان ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے صحرا کا زیادہ تر حصہ شمالی افریقہ کے علاقوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 5149 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ مصر سے سوڈان تک، جبکہ مغرب میں موریطانیہ اور اسپین کی سرحدوں تک چلا جاتا ہے۔ درمیان میں کئی اور ممالک آتے ہیں جیسے الجزائر، چاڈ و نائجر وغیرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ صحرائے صحارا کا رقبہ 86 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی 33,20,000 مربع میل ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رقبہ پورے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے برابر ہے۔ ایک طرف اس کی سرحد بحیرہ روم سے ملتی ہے، شمال میں یہ صحرا اطلس کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے، مغرب میں اس کی سرحد بحر الکاہل تک ہے اور مشرق میں یہ بحر احمر تک جاتا ہے۔ صحرائے صحارا کی سرحدی پٹی 3,200 میل 5,150 کلومیٹر لمبی ہے۔ شمالی اور مغربی میں اس صحرا کی کوئی واضح سرحدی لائن نہیں ہے، لیکن یہاں 92 میل چوڑا ایک ایسا چٹیل میدان ہے جو آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنوب میں صحارا اور سوانا کے سرسبز میدان کے درمیان سوڈان کا وہ علاقہ ہے جو ساحل کہلاتا ہے۔ اس بے آب و گیا بنجر زمین پر نہ صرف خشک پہاڑ ہیں بلکہ اس کی سنہری ریت پر موجود چند نخلستان یوں دیکھتے ہیں جیسے زیورات پر سبز پتھر جڑے ہوں۔ صحرائے صحارا مختلف ہموار میدانوں پر مشتمل ہے جو سطح سمندر سے 590 سے 1181 فٹ تک بلند ہیں۔ اس ریگستان میں ایسے میدان اور نشیبی ہیں جو سطح سمندر سے بہت نیچے ہیں۔ سب سے بڑا نشیبی میدان قطارہ ہے جو سطح سمندر سے 436 فٹ نیچے ہے۔ مجموعی طور پر صحارا باقی بر اعظم افریقہ سے نشیب میں واقع ہے۔ اس ریگستان میں پہاڑوں کے دو سلسلے ہیں، ایک 11,204 فٹ بلند اور دوسرا 9,852 فٹ بلند ہے۔ صحارا عربی لفظ صحرا کی جمع ہے جس کے معنی ریگستان کے ہیں، لیکن اس صحرا کے مختلف حصوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ مثلا جنوب مغربی الجزائر اور شمال مشرقی مالی میں یہ تینزرنٹ کہلاتا ہے۔ صحارا کا مشرقی حصہ تینزی یعنی خوفناک میدان کہلاتا ہے۔ یہ صحرا افریقہ کے 10 ملکوں میں منقسم ہے۔ شمال میں مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر ہیں۔ جنوب میں موریطانیہ، مالی، نائجر، چاڈ اور سوڈان ہے۔ اس صحرا کا ایک 11واں علاقہ بھی ہے جس کے بارے میں موریطانیہ اور مراکش میں تنازع ہے۔ یہ علاقہ مغربی صحارا ہے۔ اکثر لوگ صحارا کو ریت کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں جس میں اڑتی ہوائیں اس ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ در حقیقت ہوا جس انداز میں ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ یہ ٹیلے 755 فٹ کی بلندی تک ہوتے ہیں۔ ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ تر علاقے کا موسم گرم اور خشک ہے جہاں ریت کے ٹیلے آگ کی مانند تپتے رہتے ہیں۔ خاص کر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً ٹھنڈی ہوائیں خشک اور مربوط ماحول کے باعث گرم جکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دن کے وقت یہاں درجہ حرارت 183 فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ صحارا میں سب سے گرم مہینے جولائی اور اگست کے ہوتے ہیں جبکہ جنوبی حصے میں مئی اور جون سب سے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ایک طرف دن کے وقت موسم اتنا گرم ہوتا ہے تو دوسری طرف راتیں انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رات کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر جاتا ہے اور شمال کے بلند علاقوں میں کوہرا اور برف تک جم جاتی ہے۔ تیز دھوپ کے علاوہ صحارا کے موسم کی ایک اہم خصوصیت وہ تیز ہوا ہے جو روز چلتی ہے اور اپنے ساتھ ریت اور مٹی لے کر آتی ہے۔ اس ریگستان میں ایسے مقامات بھی ہیں جو سال میں 70 دن تک طوفان کی زد میں رہتے ہیں۔ یہاں موجود پہاڑوں اور دریاؤں کے باعث کچھ علاقوں پر بادل بھی برستے ہیں۔ جو بادل ناخواستہ بارش کے چند قطرے گراتے ضرور ہیں لیکن ہوا میں موجود نمی اور سخت گرمی انہیں زمین تک پہنچنے سے قبل ہی خشک کر دیتی ہے، جبکہ ایک بڑے علاقے پر بادل نہ ہونے کی وجہ سے سورج کی تیز شعاعیں آسمان سے ریتلی زمین پر براہ راست پڑتی ہیں تو تپش کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے برعکس جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحرا کی ریت بھی ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے۔
صحارا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کیبلی کے علاقے میں ہوتا ہے جو عام طور پر 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے اس حصے میں داخل ہونے والی ہوائیں سیروکو ہیں جو یہاں کے مربوط اور خشک و گرم موسم کے ذریعے ہوا کا مختلف دباؤ بناتی ہیں۔ یہ ہوائیں گرم ریت کا طوفان کا باعث بنتی ہیں۔ صحارا کے کچھ علاقے میں ریت کے طوفان باقاعدگی سے آتے ہیں۔ ہوا کے تیز جھکڑوں کے باعث ریت کے ٹیلے کچھ دیر بعد اپنا مقام تبدیل کرتے رہتے ہیں جہاں مسافروں کے بھٹکنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں شمالی افریقہ میں صحارا ریگستان کا یہ علاقہ فوجی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا، جہاں دشمن کی فوج کو بآسانی دھوکہ دیا جاتا تھا، جس سے بہت شہرت ملی۔ صحارا بالکل چٹیل بھی نہیں ہے، اس میں کہیں کہیں پودے بھی اگتے ہیں، ایسے پودے جو صحرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحارا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں کیکر اور مختلف قسم کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو زمین کو کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جانوروں میں خاص قسم کا کینگرو اور ہرن بھی پائے جاتے ہیں۔ صحارا کا علاقہ صدیوں سے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی ایک ریگستان نہیں تھا۔ اس کے موسم میں مختلف ادوار میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اس کا موجودہ موسم 3000 قبل مسیح سے شروع ہوا۔ ابتدا میں صحرائے صحارا اس سے کہیں طویل علاقے میں پھیلا ہوا تھا جتنا کہ آج ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہاں ایسے آثار ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہاں کبھی انسان کے علاوہ بڑے جانور، بھینس، ہاتھی وغیرہ بھی پائے جاتے تھے۔ بے آب و گیا اس صحرا میں یوں تو زندگی کا تصور خام خیالی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں صدیوں سے خانہ بدوش آباد ہیں۔ یہاں 4 قسم کے لوگ آباد ہیں، ان میں زیادہ تر بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی علاقے میں عرب بربروں کی تعداد زیادہ ہے۔ مغرب میں مورس نسل کے افراد رہتے ہیں۔ جنوب وسطی پہاڑیوں کے نزدیک توریگ آباد ہیں، جبکہ تپتی پہاڑیوں اور جنوبی صحارا میں ٹڈا کی تعداد زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے یہاں کے موسم اور حالات سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ زمانے قدیم میں صحارا کے رہنے والے اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے تھے اور ان سے ہی اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ طاقتور قبیلے ہی صحرا پر حکمرانی کرتے، نخلستانوں کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتے اور صحرا سے گزرنے والے قافلوں سے تمام کاروبار کرتے۔ خاص طور پر توریگ اپنی بہادری، شجاعت اور جنگجوانہ خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ صدیوں تک صحارا کا راستہ ہی ایسا ذریعہ تھا جو افریقہ کے باشندے افریقہ کی شمالی بندرگاہوں تک پہنچتے اور اپنے ساتھ سونا، ہاتھی دانت اور نمک لاتے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔